الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ القمر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 8 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 9 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا۔ دیکھیے قرآن کریم میں جو نصیحت کرنے کا انداز ہے، جو ذکر کیا گیا، آیات کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ ان میں سے کچھ کیٹیگریز کے نام لیتی ہوں کہ علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، یعنی نصیحت اللہ کی نشانیوں کے لیے کی وجہ سے کے تھرو، اور نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی قومیں بھیجی ان کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ان کے حالات کے تھرو۔ قرآن نصیحت ہے، اور نصیحت کن کن طریقوں سے کی گئی ان میں سے 2 کا ذکر یہاں پر کر رہی ہوں کہ پہلے سورہ نجم میں جو ذکر ہوا نا، وہ ہوا علم تذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ نعمت نشانی، ٹھیک ہے، قدرت اس کو کہا جاتا ہے، آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو علم تذکیر بآلاء اللہ کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں کون سی آیات آ جاتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کا ذکر ہو؟ تو سورہ نجم میں ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں۔ اب اس سورہ میں سورۃ القمر کے اندر تذکیر بایام اللہ اور انباء الرسل کا ذکر ہے، یعنی بالکل وہی انداز ہے جو ہمیں اس سے پہلے سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے متعلق کے دوران بھی ملتا ہے۔ سورۃ الانعام میں آلاء اللہ کے ذریعے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی، جبکہ سورۃ الاعراف میں انباء الرسل یعنی انبیاء اور رسل کی جو خبریں ہیں ان کا ذکر کر کے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی۔ اسی طرح یہ دونوں صورتیں بھی مل کر اگر ہم ان کے چیپٹرز کو آپس میں باؤنڈ کریں تو ان دونوں پہلوؤں کا خاصا اثر ان دونوں صورتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ تو یہاں سے جو ذکر شروع ہو رہا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہو رہا ہے کہ جو پہلے نبی تھے، جو اس قوم کی طرف بھیجے گئے جو باغی ہو چکے تھے، اور آپ نے اس قوم کو حق کی طرف بلایا، ان قوموں نے جھٹلایا، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، انہوں نے نہ صرف ہمارے بندے کو جھٹلایا بلکہ کہا یہ تو مجنون ہے اور اسے جھڑک دیا گیا۔ یعنی اس بدبخت قوم نے ہمارے جلیل القدر رسول علیہ السلام کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کے ساتھ اہانت امیز سلوک روا رکھا۔ فَدَعَا رَبَّهُ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تو رسولوں کی مدد کے حوالے سے اللہ کا قانون سورۃ الصافات میں ذکر ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ رب العالمین فرماتا ہے ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ ہم ان بندوں کے لیے جن کو ہم اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں ان کی لازماً مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ تو اللہ کے نبی کی دیر تھی ابھی، یعنی کہ انہوں کی دعا کرنے کی ہی دیر تھی کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو مسلسل چھاجوں برستا رہا۔ یعنی ماء منہمر کہتے ہیں مسلسل برسنے والے پانی کو، تیز بہنے والے کو۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، تو ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشمے ہی چشمے کر دیا۔ اس وقت اس علاقے کی صورتحال یوں ہو گئی تھی کہ آسمان سے مسلسل
موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور نیچے زمین سے جا بجا چشمے اس طرح پھوٹ رہے تھے کہ زمین گویا چشموں میں تبدیل ہو گئی۔ اس قوم پر عذاب جس نوعیت کا آیا تھا، اس کی تفصیلات الگ سے ویڈیو لیکچرز میں بھی موجود ہیں۔ قصص الانبیاء نام کی سیریز اس پلے لسٹ جو ہے وہ اس چینل پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الاعراف میں اور سورہ ہود میں تفصیلی اسباق ہیں اس پہ، کہ عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ زمین بھی پانی جو ہے وہ نکال رہی تھی، گویا کہ یہاں پر وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُونًا، کہ ایسے چشمے پھوٹے کہ زمین کو ایسے پھاڑا اس پانی نے کہ چشمہ ہی چشمہ کر دیا، زمین چشموں میں تبدیل ہو گئی اور آسمان مسلسل پانی برسا رہا تھا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو وہ سارا پانی مل گیا ایک ایسے کام کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں مل گئے کس کام کے لیے؟ جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے اس نافرمان قوم کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اللہ کے اس فیصلے کے مطابق آسمان سے برسنے والے اور زمین سے پھوٹنے والے پانی نے مل کر ایک خوفناک سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ تو پھر اہل ایمان کا کیا ہوا؟ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اسے سوار کر دیا اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی، تجری بِأَعْیُنِنَا، جو چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کشتی ہماری نگرانی اور حفاظت میں چل رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ادھر فرماتا ہے کہ ہم نے یوں اپنے بندے نوح علیہ السلام کی قدر افزائی فرمائی کہ جس کی قوم نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اس کشتی کے ذریعے ہم نے اسے اور اس کے اہل ایمان ساتھیوں کو سیلاب سے محفوظ رکھا۔ یہ اس کا بدلہ تھا جو وہ ستایا گیا تھا، جو وہ جھٹلایا گیا تھا، کہ اس کی ناقدری کی گئی تھی، تو پھر اللہ نے کس طرح سے قدر افزائی فرمائی۔ پھر اس کے بعد ذکر فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی مشیت الہی سے محفوظ کر لی گئی اور کسی وقت ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر دنیا کی نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ اور بعض ہمیں ایسے قرائن ملتے ہیں کہ جن سے ہمارے سامنے یہ نیوزز آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو کہ ظاہر ہو چکی ہے، واللہ تعالی عالم۔ بالکل اسی طرح کہ زیر زمین دفن شدہ شداد کی جنت ارضی کے بارے میں بھی اب دنیا جان چکی ہے، یا بحیرہ مردار کی تہہ میں قوم لوط کے شہروں کے کھنڈرات دریافت کر لیے گئے۔ اسی طرح قوم نوح کی جو جب غرق ہو گئی اور جس کشتی میں اہل ایمان سیف رہے تھے، اس کشتی کا ظہور بھی بعض قرائن کے مطابق ہو چکا ہے، جیسے قوم لوط کا، یا جو شداد نے، جو قوم عاد کا ایک طاقتور ترین اور گستاخ ترین بادشاہ تھا، جس نے خود خدائی کا، سب کچھ ہونے کا، بڑا ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے دنیا میں ہی جنت بنا رکھی تھی۔ مجھے ماننے والوں، آؤ میں تمہیں اس جنت کی سیر کرواتا ہوں، اس جنت میں تمہیں بھیجوں گا۔ تو آج اس کے زیر زمین دفن شدہ کھنڈرات کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں ایسی نشانیاں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نشانیاں بنا کے ٹرک چھوڑتے ہیں ایسے معاملات کو، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ جو اس کے بعد والی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہمیں اس آیت میں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ تحقیق کے لیے آ گیا، ہر شک کی تردید کے لیے آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس سورہ میں یہ آیت آگے جا کے، یعنی یہ بار بار دہرائی جانے والی آیت ہے، اور اس آیت میں ایک طرح کا چیلنج دیا جا رہا ہے
چیلنج کا سا انداز اپنایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر کر دیا گیا آسان بہت ہے. یعنی اگر اس پوری سورہ کو دیکھا جائے نا تو اس آیت کو رپیٹ تقریباً 4 دفعہ کیا گیا. اللہ کی طرف سے اس اعلان کو پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد ایک بندے پر گویا کہ اتمام حجت ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور کوشش کرے. جیسے کہ میں اس کو آسان کر کے سمجھاتی ہوں. پڑھے لکھے جو شخص ہوتے ہیں نا، جس طرح میں اور آپ ہیں، ہو سکتے ہیں نا جو دنیاوی تعلیم سے الحمدللہ آراستہ ہیں، گویا کہ ایسے لوگ جن کو وسائل بھی مہیا ہوتے ہیں، جن کے پاس ذہانت بھی ہوتی ہے، گو کہ وقت بھی ہوتا ہے، ماحول بھی ہوتا ہے، کہ وہ دنیاوی کوالیفیکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان پر تو گویا فرض ہے کہ وہ عربی سیکھیں اور قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم جیسے لوگ باقی کے علوم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کا ہی باقاعدہ علم حاصل نہ کیا تو اللہ کے سامنے کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. دیکھیں، ہمارے پاس 101 بہانے نہ کرنے کے، ہمارے پاس 101 بہانے ہیں. میری بچی میٹرک کر لے گی تو میں اس کو ترجمہ تفسیر کراؤں گی. بھی پڑھائی بہت ٹف ہے. ٹف کیسے ہے جی؟ اسکول سے 2 بجے آتی ہے، 3 بجے ٹیوشن چلی جاتی، 6 بجے وہاں سے آتی کھانا کھا کے پھر اسکول کا یاد کرنے لگ پڑتی. اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں. ماؤں کے پاس ایکسکیوزز ہیں، پھر بچیوں کے پاس بھی ایکسکیوزز ہیں. میجورٹی آف اس، اپنے آپ کو بھی میں شامل کرتی ہوں، کسی ایک بیٹی یا کسی ایک بہن کی تکذیب یا کہہ لیں کہ اس کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ہم ایسا کرتے ہیں. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے میں آسان ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ کلام کو آسان کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ہم ہیں کہ اسی کو مشکل سمجھتے ہیں. عربی نہیں آتی تو سیکھنی کس نے ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کی طرف بھی دیکھیں، ہمسایوں کی طرف دیکھیں. چلیں اور بہت کچھ نہیں، سامی مذاہب میں یہود و نصارہ کی طرف دیکھ لیں. ان کی کتابیں تو ایسی زبان پر تھیں، نازل ہوئی تھیں، جو کہ ڈیڈ ہو گئی بعد میں. یعنی الہامی کتابوں کو اگر دیکھیں نا ہم، تو یہودیوں اور ہندوؤں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر نصارہ اور یہودیوں پر یعنی عہد نامہ قدیم اور جدید دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر ہم ہندوازم کا اولڈ لٹریچر دیکھیں وہ سنسکرت میں ہے، اور عہد نامہ قدیم اور جدید کی بات کریں تو یونانی اور عبرانی میں ہے. یہ زبانیں ڈیڈ ہو چکی تھیں، لیکن ان قوموں نے اپنی مردہ زبانوں کو زندہ کیا اور ان کو دوبارہ سے پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تاکہ وہ اپنا لٹریچر سمجھ سکیں. تو ہم اپنی زندہ زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یعنی ہماری قوم کا المیہ ہے کہ اس قدر ہم اپنے بنیادی فرائض سے دور ہیں، نہ ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے نہ ہم کسی کو گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو، جس طرح ماہ رمضان المبارک ہے آج الحمدللہ 2024 1445 ہجری، آج 11 مارچ ہے، پہلا روزہ ہے، تو ہم میں سے بہت سے عہد کریں گے. یقیناً سنت بھی ہے کم از کم ایک دفعہ قرآن کو تلاوت اس کو ریسائٹ کرنا، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف اسی پر اکتفا کریں گے یا یہ بھی نہیں کریں گے؟ یا ایک دفعہ بہت ہی ایمان والا ہوگا وہ 3 دفعہ کتنے قرآن پڑھے، وہ اعتکاف سے اٹھ کے آئے گا کتنی دفعہ قرآن پڑھے، 5 دفعہ، کتنی دفعہ قرآن پڑھے، 10 دفعہ. اصل مقصد، ہاں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر لیں، مقصد ہے اس کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا. اور نہ صرف ماہ رمضان المبارک میں بلکہ اس کے بعد بھی ساری زندگی عربی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں. اور المیہ بلا کیا ہے یہ کہ بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت انگلش کو، میں نہیں کہتی میرا کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے، اس زبان سے، زبانوں طرح زبان ہے. آج کے دور میں اگر یونیورسل لینگویج ہے ضرور سیکھنی چاہیے. اور یقیناً ہماری زبان میں روزمرہ جو ہم الفاظ بولتے ہیں اس میں زیادہ تر ہم ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں جو انگریزی زبان سے اخذ کیے ہوئے ہیں. میں نہیں اس کے خلاف کرنا چاہیے، لیکن خدارہ اپنی اصل زبان اللسان عربک جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اس کو بھی سمجھیں. المیہ یہ ہے کہ ہمیں نصاب میں کتاب لگا دی جاتی ہے بچپن سے ہی، 1 2 الف بے
اور اے بی سی. پھر اے بی سے از آر ایم واولس، یہ وہ فلاں دیٹ دس، ان کے کانسیپٹ ہمارے ذہن میں اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم باقاعدہ پروپر انگلش لینگویج اب سیکھیں نہ بھی تو ہمیں بولنی بھی آتی، پڑھنی بھی آتی، سننی بھی آتی، سمجھنی بھی آتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو صحیح سے بول نہیں پاتے لیکن ان کو سننے میں سمجھ آتی ہے، ان کو لکھی ہوئی پڑھنی آتی ہے اور بڑے پراؤڈلی وہ کہتے ہیں. اور جن کو بولنے نہیں آتی وہ کہتے ہیں ہاں میرا اس پہ ورک جاری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہمارے یہاں جس کو یہ زبان نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں، اور ہمارے ہاں جس کو یہ زبان آتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے. ہم سب قابل ترس ہیں اس معاملے میں. کہہ لیں کہ ہمیں خود پہ ترس کھانا چاہیے اس معاملے میں کہ اتنی سی سوچ لے کہ ہم جی رہے ہیں. تو عربی سیکھنے کے حوالے سے جو ہمارے پاس ایک حوصلہ افزا بات ہے نا، وہ یہ کہ یہ زبان جو ہے وہ زندہ ہے، دنیا میں بہت سے علاقوں میں بولی جاتی ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی اہمیت کی حامل ہے، اہمیت مسلمہ ہے. آج کوئی بین الاقوامی فورم ایسا نہیں ہے جہاں پر عربی ترجمہ پیش کرنے کا انتظام نہ ہو. ہم مسلمان اپنی زبان کو ہی لے کر اس قدر کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سیکھ نہیں پائیں گے. اور یقیناً واللہ آپ کوئی اور لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں نا عربک کا، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وے میں مشکل لگے گا. ان اے وے کوئی عربک لٹریچر کی کتاب ہے جس میں کوئی سفر نامہ لکھا ہوا ہے، ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، نہ پڑھے جاتے ہیں نہ ان کا ترجمہ ذہن میں بیٹھتا ہے. لیکن قرآن میں ایسا حسن ہے کہ یہ کتاب واللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ حسن ہے، یہ اس کتاب کا معجزہ ہے. اس کی عربی بھی سہل ہے، اور ایسا نہیں کہ آسان ہے، ہلکی ہے، اور وہ جو مشکل ہے وہ دقیق ہے. نہیں، آسان بھی ہے اور فصیح بھی ہے. پڑھنی بھی آسان ہے، سمجھنی بھی آسان ہے، ترجمہ کرنا بھی آسان ہے، ترجمہ یاد رکھنا بھی آسان ہے. یہ اس کتاب کا حسن ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو بہرحال آج ہمیں نوجوان نسل کو یہ احساس اجاگر کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ قرآن کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے، کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے. اور یہ اہمیت ہم تب ہی سمجھ پائیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے، اور پڑھ تب ہی پائیں گے جب ہم عربی جانتے ہوں گے. تو عربی پڑھنا بھی، عربی کو سمجھنا بھی، عربی کو سیکھنا اور اسے بولنے کی کوشش کرنا اپنے روزمرہ زندگی میں، اس کو سننے کی کوشش کرنا، اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ذہن کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور انسان کی کمیونیکیشن سٹرونگ ہوتی ہے. تو اور کچھ نہیں، آغاز کریں ترجمۃ القرآن سے. پھر کھلتے کھلتے قرآن جب آپ ہمیشہ کھولیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز ملے گی، مزید وائزڈ ہوگا بندہ اس کو پڑھنے سے. اور یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے. القرآن الکریم، کریم رب العالمین نے اس عزت والی کتاب کو نازل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں ان میں قوم عاد کا ذکر ہے، اس کے جھٹلانے والوں کا اور اس کے انجام کا. تو انشاءاللہ عز و جل جو دیگر قوموں کا تذکرہ ہے وہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.